فرعونوں کے تیسرے شاہی خاندان کے ایک حکمران فرعون زوسر کی کامیابیوں کا دارومدار زیادہ تر اس کے وزیر امحوتب کی دانشمندی پر تھا۔ امحوتب مصر کے قدیم دارالحکومت منفس کا رہنے والا تھا۔ وہ تاریخ مصر بلکہ تاریخ عالم کا تاحال ایسا سب سے پہلا دانشور، مصنف، معالج، مفکر، عالم اور ماہر تعمیرات اور منجم ہے جس کا نام تحریری طور پر مل چکا ہے۔ پاکستان کے مایہ ناز ماہر مصریات مرزا ابن حنیف مرحوم لکھتے ہیں کہ امحوتب کی ایک تصنیف پیپرس پر اس جگہ موجود تھی جہاں 4.5 فٹ خالی جگہ موجود ہے۔ امحوتب ہی دنیا کی وہ پہلی شخصیت ہے جس نے اولین ماہر تعمیرات کی حیثیت سے دنیا کی سب سے پہلی ایسی عمارت تعمیر کی جو ساری کی ساری پتھروں سے بنائی گئی تھی۔ یہ عمارت فرعون زوسر کا حرم یا مقبرہ ہے۔ امحوتب کا یہ عظیم تعمیراتی شاہکار آج بھی سرزمین مصر پر موجود ہے۔ اس سے پہلے شاہی مقبرے پختہ اینٹوں سے تعمیر کیے جاتے تھے۔ پتھر کا استعمال صرف فرش یا چیمبر تک محدود تھا۔ امحوتب نے یہ حرم منفس کی پہاڑیوں کے قریب چٹانوں پر سفید پتھروں سے تعمیر کیا۔ یہ حرم 6 چکر وار زینوں پر مشتمل ہے۔ اپنی اسی مخصوص طرز تعمیر کی وجہ سے یہ زینے دار حرم کہلاتا ہے۔ یہ قاہرہ کے نزدیک سقاریہ کے قدیم قبرستان میں تعمیر کیا گیا تھا۔ اس جگہ فرعونہ کے 5ویں خاندان تک کے حکمرانوں اور سرکردہ اشخاص کے مقبرے تعمیر ہوتے رہے۔ قدیم مصر کا دارالحکومت منفس یہاں سے قریب تھا۔ زوسر کا مذکورہ سنگین مقبرہ 413 فٹ لمبا، 344 فٹ چوڑا اور کوئی 200 فٹ اونچا ہے۔ امحوتب نے اپنی زندگی میں جو کارنامے سر انجام دیے ان میں اس حرم کی تعمیر ایک لحاظ سے اس کا سب سے اہم اور عالمی سطح پر بھی اپنی نوعیت کا سب سے بڑا اولین تعمیراتی کارنامہ ہے۔ امحوتب کے اسی کارنامے سے مصر میں پتھر کے اہراموں اور عمارتوں کی تعمیر کا آغاز ہوا۔ اسی سے دنیا میں طرز تعمیر اور تہذیب انسانی کا ایک نیا تعمیراتی دور شروع ہوا۔ یعنی یہ امحوتب ہی تھا جس نے تقریباً 5000 برس قبل نہ صرف مصر بلکہ پوری دنیا کو ایک عظیم اور فنی ترقی کے ایک نئے تعمیراتی دور میں داخل کر دیا تھا۔ اہرام زوسر کی تعمیر کے ساتھ پوری دنیا میں امحوتب نے عظیم الشان عمارتوں کی تعمیر پر مبنی جس تہذیب کا آغاز کیا وہ اسی کی ایجاد کردہ فنی اصولوں کی بنیاد پر استوار ہوئی تھی۔ اس نے دھوپ میں سکائی ہوئی اینٹوں کی جگہ پتھر کے بلاخوں سے پہلی مرتبہ حرم تعمیر کیا۔ اس کے تھوڑے ہی عرصے بعد اسی طرز تعمیر سے اہل مصر نے اہرام زوسر سے بھی بڑی عمارات تعمیر کر لی۔ ان میں چوتھے خاندان کے حکمرانوں نے خوفو اور منقورہ کے مشہور عالم 3 سب سے بڑے اہرام شامل ہیں۔ اپنی اس فنی مہارت اور جدت کے سبب امحوتب ایک لیجنڈ کی حیثیت اختیار کر گیا۔ امحوتب بلا شبہ تاریخ عالم کا پہلا معلوم جینیس تھا۔ ایسا جینیس
جو اپنے افکار، تخلیقی صلاحیت، پرواز فکر اور قوت اختراع کے لحاظ سے اپنے دور سے بے حد آگے تھا۔ اس کی تحقیقی صلاحیتوں نے انسانی تمدن کا دھارا نئی راہوں کی طرف موڑ دی۔ دنیا قدیم کی عظیم شخصیتوں میں یہی وہ عظیم دانشمند شخصیت ہے جسے نہ صرف مصریوں نے اپنی ہزارہ سالہ تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا، ان کے بعد آنے والی دوسری اقوام عالم یونانیوں اور رومیوں نے فاتحین مصر کی حیثیت رکھنے کے باوجود مفتو مصری قوم کے اس اولین دانشمند کو نہیں بھلایا۔ قدیم مصری ادب میں امہوتب کا ذکر بربط رواز کے مشہور قدیم مصری گیت میں بطور افتتاحی اسم کے آیا ہے۔ اسی طرح قدیم مصریوں کے ہاں یہ روایت بھی ملتی تھی کہ جب کوئی نو آموز کاتب کچھ لکھنے کا آغاز کرتا تو اپنی دوات سے چند قطرے سیاہی کے امہوتب کے نام پر زمین پر ٹپکا دیتا تھا۔ قدیم مصری تحریروں میں اس کا معجزہ نما شفا بخشیوں کا ذکر ملتا ہے۔ قدیم تاریخ مصر میں وہ ہمیشہ بطور معالج یاد رکھا گیا، یہاں تک کہ 500 قبل از مسیح میں اس کی وفات کے کوئی 2400 سال بعد اسے شفا یابی کے دیوتا کا درجہ حاصل ہو گیا۔ بعد میں آنے والے ادوار میں اس کے درجے میں اضافہ مصر کے غیر حکمرانوں یعنی یونانیوں نے یہ کیا کہ اسے اپنے دیوتا شفا و صحت اسکلیپیس کے مشابہ قرار دے دیا۔ موجودہ سکارا میں اس کے مقبرے کے ارد گرد جو زیارت گاہ بن گئی تھی، یونانی اسے اسی مشابہت کی بنیاد پر اسکلیپیوس کہتے تھے۔ بعد کے زمانوں میں نہ صرف مصر بلکہ دوسرے تہذیب یافتہ ملکوں تک سے مریض صحت پانے کی خاطر اس کے مقبرے پر آیا کرتے تھے۔ یوں اس کا مقبرہ ایک طبی اور مذہبی مرکز کی حیثیت اختیار کر گیا تھا۔ لک لک یعنی بگلا اور بن مانس امہوتب کے مقدس پرندے اور چوپائے کی حیثیت رکھتے تھے۔ اسی وجہ سے مریض جب امہوتب کے مقبرے کی زیارت کے لیے آتے تو بطور نظر کتان کے کپڑے کی پٹیوں میں لپٹے اور مٹی کے مرتبان میں سرب مہر حنوط شدہ بگلے یا میمون بھی لاتے تھے۔ انگریز ماہر مصریات ڈاکٹر والٹر ایمرے نے اب ایک ایسا مقبرہ دریافت کیا جس کے بارے میں انہیں یقین تھا کہ یہ امہوتب کا ہی مقبرہ ہے۔ اس مقبرے کی غلام گردشوں سے کم 10 لاکھ حنوط شدہ بگلے مٹی کے سرب مہر مرتبانوں میں ملے ہیں۔ ڈاکٹر موصوف نے 26 سال کی تلاش کے بعد 1965 میں یہ مقبرہ دریافت کیا تھا۔ یہ مقبرہ بھی سکارا کے قبرستان میں موجود ہے۔